اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام اور اسی طرح مختلف شعراء کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جس شعر کا انتخاب کیا ہے یہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا معروف شعر ہے، جس میں انہوں نے موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور ایک مرد مومن کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے شعر کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مومن مرد کی علامت بیان کرتا ہوں، میں تمہیں مومن مرد کی نشانی بیان کرتا ہوں کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں، دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ آیا نشان۔ نشان کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو یا شناخت کو۔ نشان کا معنی ہے علامت، نشانی یا شناخت۔ پھر آگے لفظ آیا چون۔ گویم، گویم یہ گفتن مصدر سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ گفتن سے گویت مضارع آتا ہے تو گویت سے ہم گردان کریں تو یوں گردان بنے گی فعل مضارع کی، گویت، گویند، گوئی، گوید، گویم، گویم۔ تو گویم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں کہتا ہوں یا میں بیان کرتا ہوں۔ آگے لفظ آیا سیکنڈ مصرع میں چون۔ چون کا معنی یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن یہاں ہم معنی اس کا کریں گے جب۔ تو یہ چون جب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا ایک معنی کب بھی ہے، کیسے، کیوں کے، یا کیوں کے، یا اس طرح، یا کس طرح، یا جس طرح، یا کس لیے، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں اس کا معنی کریں گے جب۔ چون کا معنی جب۔ مرگ کہتے ہیں موت کو، اجل کو، قضا کو موت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آید، یہ آمدن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ آمدن کا معنی ہے آنا اور آید اس سے مضارع ہے اور اس کا معنی ہوگا وہ آتا ہے یا وہ آتی ہے یا وہ آئے گا یا وہ آئے گی۔ اسی طرح تبسم، تبسم کا معنی ہے مسکرانا، مسکراہٹ، شگفتگی۔ اسی طرح ایسی ہنسی جس سے ہونٹ نہ کھلیں، ایسی ہنسی جس سے ہونٹ نہ کھلیں۔ اور اسی طرح لب، لب کہتے ہیں ہونٹ کو۔ اب توجہ کے ساتھ اس کا معنی اب دیکھیں، اس شعر کو سمجھیں۔ نشان مرد مومن، مومن مرد کی شناخت یا مومن مرد کی علامت یا مومن مرد کی نشانی۔ باتو گویم، تجھ سے میں بیان کرتا ہوں یا تجھے میں کہتا ہوں یا تجھے میں بتلاتا ہوں۔ مومن مرد کی علامت، مومن مرد کی نشانی میں تجھے بیان کرتا ہوں۔ کیا نشانی؟ کہ چون مرگ آید، چون جب مرگ آید اسے موت آتی ہے، اسے اجل آتی ہے، جب اسے قضا آتی ہے، موت آتی ہے۔ تبسم بر لب اوست، تو تبسم یعنی مسکراہٹ، ہنستا ہوا چہرہ، ایسی ہنسی جس کے ساتھ اس کے لب نہ کھلیں، اس کے ہونٹ نہ کھلیں، ایسی مسکراہٹ، ایسی خوشی، ایسی شگفتگی اس کے لبوں پر ہوتی ہے۔ تبسم بر لب اوست، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہنسی ہوتی ہے۔
تو امید ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کا معنی سماعت کر لیا ہوگا. دوبارہ پڑھ لیں. نشان مرد مومن باتو گویم، میں تمہیں مومن مرد کی نشانی بیان کرتا ہوں، مومن مرد کی علامت بیان کرتا ہوں. چون مرگ آید تبسم بر لبے اوست، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ ہنسی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ شگفتگی ہوتی ہے. تو اس کا چہرہ کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے. تو موت یہ زندگی کی سب سے بڑی ایک حقیقت ہے. قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن نے، ہر جاندار نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ ایک زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. تو مومن کا چہرہ بوقت مرگ کیوں مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے؟ وہ مرنے کے وقت کیوں خوشی کا اظہار کرتا ہے، کیوں مسرت کا اظہار کرتا ہے، اس کا چہرہ کیوں مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے؟ چونکہ ہماری یہ دنیاوی زندگی یہ پنجرے میں قید ایک پرندے کی سی مانند زندگی ہے. تو جب کسی پرندے کو قید سے رہائی ملے، یا کسی قیدی کو جب قید سے رہائی ملے، کیا کبھی کوئی قیدی بھی رہائی پانے کے بعد روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے؟ بلا شبہ ایسا نہیں. کوئی بھی قیدی ہو، جب اسے قید سے رہائی ملتی ہے، جب وہ آزاد ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. جب اسے اس قید خانے سے رہائی ملتی ہے، آزادی ملتی ہے، تو وہ مسکرا اٹھتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. اس کے چہرے پہ شگفتگی کے آثار ہوتے ہیں، اس کا چہرہ کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے. تو جب بندہ آزمائش سے کامیاب ہو کے فارغ ہوتا ہے تو بلا شبہ وہ مسکراتا ہے کہ اللہ کی مدد سے، اس کی رحمت سے میں اس آزمائش میں کامیاب ہوا. اب وہ انعام پانے کے لیے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ مسکراتا ہے. اس لیے مومن مرد جب اس کو موت آتی ہے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے. کیونکہ ہر کسی کو بوقت مرگ، بوقت موت اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے. تو جب مومن اپنا انجام دیکھتا ہے، اپنے اچھے انجام کو دیکھتا ہے، اس میں ملنے والے انعامات کو دیکھتا ہے تو وہ مسکرا اٹھتا ہے. اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس طرح کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے. اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی. یہ جو مادی دنیا کی بندشیں ہیں یہ انسان کو روک نہیں پاتی. وہ ان بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ ان بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ نیک اور صالح بندہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پاتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں تیرتا پھرتا ہے، ایسی وہ آزادی پاتا ہے. اب اس مادی دنیا کی بندشیں اس کو روک نہیں پاتی. تو اس لیے مومن مرد، صالح مرد وہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. موت یہ اصل میں زندگی کا، ایک نئی زندگی کا دوام ہے. موت ایک پردہ ہے، جب وہ پردہ اٹھ جاتا ہے، یعنی اس کو موت لاحق ہوتی ہے، تو ایک نئی زندگی جو دائمی زندگی ہے وہ اسے عطا ہوتی ہے. اس لیے وہ دائمی زندگی پانے کی خوشی میں مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اسی طرح موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. چونکہ یہ دنیا یہ فریب کا گھر ہے، تو مومن اس فریب سے، اس فتنے کے گھر سے، اس آزمائشوں کے گھر سے چونکہ وہ چھٹکارا پاتا ہے، اور اس قید خانے سے چھٹکارا پاتا ہے، اور ایک حقیقی زندگی کو پا لیتا ہے، اور حقیقی زندگی کو وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس لیے وہ پھر مسکرا اٹھتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کے حصول کا دروازہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کے حصول کا دروازہ موت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کیونکہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کا وہ مسافر بنتا ہے اور مسافر بن رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ مسکرا اٹھتا ہے اور اس فانی دنیا سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس لیے مومن اور صالح مرد چھٹکارا پانے کی خوشی میں مسکراتا ہے اور مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اسی طرح موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے، چونکہ وہ اس قید خانے سے چھٹکارا پاتا ہے، ان پابندیوں سے چھٹکارا پاتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے، اسی لیے وہ مسکرا اٹھتا ہے۔ اسی طرح موت خالق کائنات اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے، چونکہ صالح مرد، اللہ کا نیک بندہ، پرہیزگار بندہ، مومن مرد، وہ اپنے انجام کو دیکھتا ہے اور اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، اللہ کے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب، پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف ہونے والا ہے، تو اس خوشی میں وہ مسکرا اٹھتا ہے، اسی لیے وہ مسکراتا ہوا اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، شگفتگی ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کا چہرہ کھلا ہوا اور ہنستا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے، چونکہ مومن کی روح علیین کی پرواز میں ہوتی ہے اور یہ اس کی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس نعمت کو پانے کی وجہ سے وہ مسکرا اٹھتا ہے اور اس نعمت کے حصول کی وجہ سے وہ مسکرا اٹھتا ہے اور ہنستا ہوا اس دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ خود فرماتے ہیں اسی موت کے متعلق، آپ فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جو غافل لوگ ہیں، جو بے خبر لوگ ہیں، جو نادان ہیں، وہ اس موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اس زندگی کا اختتام نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہے یہ شام زندگی، یہ اس فانی دنیا کی شام ہے، جبکہ صبح دوام زندگی، جبکہ دائمی زندگی کی صبح ہے۔ جب موت ملتی ہے تو فانی زندگی کی شام ہوتی ہے، لیکن دائمی اور باقی زندگی کی صبح ہوتی ہے۔ اس لیے مومن دائمی زندگی پانے کی خوشی میں مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو موت مومن کا یہ ایک تحفہ ہے، موت مومن کے لیے یہ تحفہ ہے، چونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، فتنے کا گھر ہے، قید خانہ ہے۔ چونکہ مومن اس دنیا کے گھر سے، اس قید خانے سے، اس فتنے سے چھٹکارا پانے والا ہوتا ہے اور اس آزمائش گاہ سے نکلنے والا ہوتا ہے، چھٹکارا پانے والا ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ مسکراتا ہوا اس آزمائش گاہ سے نکلتا ہے، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا اس قید خانے سے وہ رخصت ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ چونکہ بوقت مرگ ہر کسی کو اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے، چونکہ جو مومن مرد ہے، جو صالح مرد ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے، جب اس کو اس کے ملنے والے انعامات اور اس کا اچھا ٹھکانہ جب اس کو دکھا دیا جاتا ہے تو وہ اپنی منزل کو، اپنے ٹھکانے کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وہی آثار اس کے چہرے کے اوپر باقی رہ جاتے ہیں۔ اسی حالت میں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے اور اسی حالت میں اس کی روح اس سے قبض کر لی جاتی ہے۔ تو موت یہ انسان کی انتہا نہیں، جس طرح انسان کی پیدائش اس کی ابتدا نہیں، نہ تو پیدائش انسان کی ابتدا ہے اور نہ ہی موت اس کی انتہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کی 5 سٹیجز کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم بے جان تھے، یعنی بے جان کی طرح تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے،
پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ زندگی انسان کی یہ ابتدا نہیں ہے، انسان کی پیدائش اس کی ابتدا نہیں، اسی طرح موت اس کی انتہا نہیں، اسی طرح موت اس کی انتہا نہیں۔ انسان مسلسل ایک سفر سے گزر رہا ہے۔ پہلے وہ عالم ارواح تھا، عالم ارواح میں تھا، تو اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اس دنیا کو چھوڑو، اس جہان کو چھوڑو، اس عالم کو چھوڑو، اب اگلے جہان میں چلو۔ تو وہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، جتنا عرصہ یا جتنی مدت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے اگلے جہان میں چلو، پھر وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ پھر جتنا عرصہ اللہ پاک چاہتا ہے اس کے حکم کے مطابق، اس کے اذن کے مطابق وہ یہاں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اب تمہارا وقت پورا ہوا، اب تم یہاں سے کوچ کرو اور اگلے جہان میں چلو۔ پھر وہ اس عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا، جتنا عرصہ تک اللہ پاک چاہے گا وہ عالم برزخ میں رہے گا، پھر حکم ہوگا کہ اب یہاں سے آگے کوچ کرو، تو میدان محشر بپا ہوگا، پھر تمام کو قبروں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ تو انسان مسلسل ایک سفر میں ہے۔ اگر صالح اور نیک مرد ہوگا، نیک اور مومن پرہیزگار بندہ ہوگا تو اس کو جنت عطا ہوگی، اگر گناہگار ہوگا یا کافر و منافق ہوگا تو اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی اصل منزل اور اس کا اصل ٹھکانہ ہوگا۔ تو انسان مسلسل ایک سفر میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی اللہ تعالیٰ نے 5 سٹیجز بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم بے جان تھے، بے جان کی طرح تھے، یہ پہلی سٹیج۔ پھر فرمایا فاحیاکم، پھر تمہیں اللہ پاک نے زندگی بخشی، یہ دوسری سٹیج۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، زندگی کے بعد پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، یہ تیسری سٹیج ہوگی۔ پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی عالم برزخ میں، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ 5ویں سٹیج ہے۔ تم بے جان کی طرح تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، عدم سے وجود عطا کیا، پھر تمہیں یہ دنیاوی زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، اور مرنے کے بعد پھر جب تم قبر میں چلے جاؤ گے پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر سوالات کا سلسلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت والے دن پھر تمہیں اپنی طرف لوٹائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کا ایک سفر، یہ ہے انسان کی زندگی کا ایک خلاصہ۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے، جو موت ہے، جو اس کو اختتام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تو یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ زندگی کا اختتام نہیں، موت زندگی کا اختتام نہیں۔ جس طرح بندے کی پیدائش اس کی زندگی کی ابتدا نہیں، اسی طرح موت اس کی زندگی کی انتہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھتے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس فانی دنیا کی شام ہے، جبکہ دائمی زندگی کی صبح کا آغاز ہے، جبکہ دائمی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جب مومن مرد موت سے ملاقات کرتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے انعامات کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر ہونے والی رحمتوں کو، برکات کا حصول دیکھتا ہے، اور اپنی منزل کو دیکھتا ہے، اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے، تو وہ مومن اور وہ صالح مرد خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ نشان مرد مومن بات گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، کہ میں تمہیں مومن مرد کی ایک علامت بتاتا ہوں، ایک نشانی بتاتا ہوں، اس کی میں شناخت بیان کرتا ہوں۔ جو مرگ آید، جب اسے موت آتی ہے، تبسم بر لب اوست، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ہنسی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر آپ نے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔